لیلۃ الرغائب، لیلۃ الرغائب یہ ایک مناسبت ہے جو اسی ماہ رجب کے اندر آتی ہے. لیل یعنی رات، رغائب یعنی رغبتوں والی رات، وہ رات جس کے اندر رغبت ہے، یعنی بہت زیادہ اس کے اندر موٹیویشن ہے، بہت زیادہ کنونس کیا گیا ہے کہ ایک رغبت یعنی جس میں انسان ایک لانگنگ فیل کرتا ہے، کہ ایک اٹیچمنٹ سا آ جاتا ہے. کہ اس رات پہلی شب جمعہ جو ماہ رجب کی ہے اس کا نام ہے لیلۃ الرغائب، اور اس کے کچھ خاص اعمال ہیں کہ جو مفاتیح الجنان کے اندر شیخ عباس قمی نے لکھے ہوئے ہیں. میں صرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ لیلۃ الرغائب پہلی شب جمعہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسے مس نہ کیا جائے. اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو خود ماہ رجب کی پہلی رات جو اگر چاند ہو گیا ہے تو شاید آج کی رات ہوگی ورنہ کل کی رات ہوگی، کہ اس کے بھی اپنے اعمال ہیں کہ چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنی، غسل کرنا، اور اسی طریقے سے دیگر. کہ پہلی رجب کا روزہ جس کی طرف کل بھی ہم نے متوجہ کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب کشتی چل رہی تھی پہلی رجب، اور انہوں نے اپنے تمام ہمراہیوں سے، رفقا سے یہ کہا تھا کہ روزہ رکھو. تو پہلی رجب کا دن بھی روزے کے حوالے سے، پہلی رجب کی رات غسل اور دوسرے اعمال کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد کا 13ویں رجب اس اعتبار سے ایک تو مولا کی ولادت وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر، مگر اس کے علاوہ کہ اگر کسی کو عمل داؤد کرنے ہیں تو اس کا آغاز 13 رجب سے ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 دن روزے رکھے، 13 رجب، 14 رجب اور 15 رجب. ان 3 دنوں میں وہ روزے رکھے، اور پھر 15 رجب کو اعمال کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جس کے اختتام پر عمل داؤد مکمل ہوتے ہیں. چونکہ داؤد نے امام سے سوال کیا تھا لہٰذا اس کا نام ہی پڑ گیا عمل داؤد، جس کے لیے مولانا صادق حسن صاحب نے سالوں پیشتر جب رجب کی فضیلت پر درس دیا تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا عام طور پر یہ حوصلہ ماں کا ہی ہے کہ وہ یہ عمل انجام دے سکے. البتہ ناممکن عمل نہیں ہے، بہت سے مرد بھی انجام دیتے ہیں، لیکن واقعاً اولاد کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ یہ ماں ہی کا جگر ہے کہ وہ اس طریقے سے اعمال کرے. اس لیے کہ اتنے قرآن کے سورے اس کے اندر پڑھنے ہیں کہ شاید کسی اور عمل میں قرآن مجید کے اتنے سوروں کی تلاوت کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا. اس اعمال کا ایک خلاصہ میں اگر گزارش کروں تو وہ یہ ہے کہ 13، 14 اور 15 ان 3 دن روزے رکھے، اور پھر 15 رجب کو تیسرے روزے کے موقع پر حالت روزہ ہی میں زوال کے وقت غسل کرے، زوال یعنی ظہر کی نماز کے ٹائم پر غسل کرے، اور زوال کے فوراً بعد نماز ظہر اور عصر بجا لائے، رکوع اور سجدے میں خوف خدا اور عاجزی کا اظہار کرے، اور پھر اس کے بعد خلوت کی جگہ پر بیٹھ جائے، تنہائی، یہاں پر کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، نہ بچہ آ رہا ہے، نہ کوئی اور آ رہا ہے، نہ ٹیلی فون بج رہا ہے، نہ موبائل، کچھ نہیں، نہ ٹی وی کی آواز آ رہی ہے، نہ ریڈیو کی آواز آ رہی ہے، کچھ نہیں، نو ڈسٹربنس، کوئی وہاں پر تنگ کرنے والا نہ ہو، تنہائی میں جا کر بیٹھ جائے، اور پھر اس کے بعد یہ اعمال شروع کرے. جب نماز سے فارغ ہو جائے تو قبلہ رو ہو کر اس طرح سے عمل انجام دے. اس کے بعد پھر یہ قرآن کے سورے شروع ہوتے ہیں کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ، 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی، پھر اس کے بعد سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، اور سلسلہ آگے بڑھتا ہے، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم عین سین قاف، سورہ حامیم دخان، سورہ فتح، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ نون، سورہ اشتقاق، اور اس کے بعد آخر قرآن تک یعنی 30واں پارہ. اس کے بعد تقریباً آپ کم و بیش سمجھے کہ مکمل سورہ انشقاق آنورڈز یعنی تقریباً 30واں پارہ پورا. ابتدائی 2-3 سورے کو چھوڑ کر باقی سارے سورے اس میں آ گئے. کہ یہ پڑھے اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر ایک دعا ہے 4-5 صفوں کی، کہ اسے انجام دے، اسے پڑھے، اور جب یہ دعا مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کوشش کرے کہ جب خدا سے اتنا راز و نیاز کیا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے، چاہے مکھی کے پر کے برابر ہی آنسو نکلے، یعنی اتنا کم ہو مگر اتنا آنسو نکل آئے، کہ یہ قبولیت دعا کی علامت ہے کہ گویا پروردگار نے دعا کو قبول کر لیا. اس کے بعد پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ وہ دعا حتماً پروردگار عالم نے قبول کر لی. یہی سمجھنے کا، اس لیے کہ اس کے اندر جو محدثین کے الفاظ ہیں کہ یہ مجرب ہے، ہم نے خود آزمایا ہوا ہے، اس کو آپ آزما کر دیکھیں. تو اس اعتبار سے واقعاً
بڑی ہی اہمیت والی یہ دعا اور بڑا ہی اہم یہ عمل ہے جو ماہ رجب کے اندر ہو سکتا ہے. ماہ رجب سے ہٹ کر یہ عمل شاید نہیں ہو سکتا، یا اتنا فائدہ بہرحال اس کا نہیں ہوگا. جو عمل ام داؤد کا ماہ رجب کے حوالے سے خاص تعلق بیان کیا، خود امام نے بیان کیا ہے، لہٰذا ماہ رجب ہی کے اندر اس کو انجام دینا چاہیے. اس کے علاوہ 15 رجب کو امام حسین علیہ السلام کی ایک خاص زیارت ہے جو زیارتوں کے چیپٹر میں الگ سے بیان کی گئی ہے. مفاتیح الجنان کا اگر آپ انڈیکس دیکھیں گے تو اس انڈیکس کے اندر زیارتوں کا الگ ایک چیپٹر ہے. ایک تو عمومی زیارت ہے امام حسین کی، زیارت وارثہ آپ پڑھ لیں، وہ سب اپنی جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن کا ایک خاص زیارت ہے جو 15 رجب کی مناسبت سے آئی ہے. کا اس کی بھی تاکید ہے کہ 15 رجب کو وہ زیارت سید الشہداء ضرور پڑھی جائے. پھر 27 رجب کی جو رات ہے شب معراج، اور پھر 27 رجب کا دن یوم مبعث، اس میں خاص مولا کائنات کی ایک زیارت ہے. ایون شیخ عباس قمی نے ابن بطوطہ کے حوالے سے، جو علماء اہل سنت میں سے بھی تھے، مشہور سیاح جنہوں نے دنیا گھومی تھی، اس زمانے میں دنیا گھومنا واقعا بہت بڑا کمال تھا. یعنی یہ آوارہ گردی کی جو صفت ہے اس زمانے میں پوری دنیا کے لیے پیدا کرنا، یہ بھی بڑی ہمت اور حوصلے کا کام تھا، مگر کیا تھا انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں کہ 27 رجب کو وہ پہنچے، اور 27 رجب کے حوالے سے انہوں نے دریافت کیا اور انہیں معلوم ہوا کہ نجف اشرف کے اندر جہاں سارے کے سارے شیعہ ہوتے ہیں کہ وہ خاص معجزے کی جگہ ہے اور معجزے کا دن ہے 27 رجب، کہ جب مولا کائنات کے حرم سے تو ویسے ہی معجزے ہوتے ہیں، لیکن خاص 27 رجب کا یہ خاص ایک مناسبت ہے مولا کائنات کے حرم اور معجزوں کے ساتھ، کہ بہت سے اپاہج، بہت سے لا علاج مرض میں مبتلا افراد کا 27 کی شب اور 27 کا دن یہ وہ موقع ہے کہ جب وہاں سے شفا یاب ہوتے ہیں. جس کے بعد پھر شیخ عباس قمی نے یہ تاکید کے ساتھ لکھا ہے کہ لوگ اس واقعے کو بعید نہ سمجھے جو واقعات ابن بطوطہ نے نقل کی ہیں، کیونکہ ان مشاہد مشرفہ سے اتنی کرامات ظاہر ہوئی ہیں کہ جن کا شمار نہیں ہو سکتا. اور دوسری باتیں اس حوالے سے، تو 27 رجب پھر ایک اہم مناسبت ہے، رات بھی اور دن بھی. دن روزے کے حوالے سے بہت زیادہ اہم دن بنتا ہے 27 رجب کا، ویسے تو بنتا ہی ہے پورا ماہ رجب کے اندر آخری 3 روزے وہ شروع 27 سے ہی ہوں گے، لیکن 27 رجب اس اعتبار سے بھی کہ سارا سال جن روزوں کے لیے بہت زیادہ تاکید آئی ہے ان میں ایک روزہ 27 رجب کا بھی ہے. یہاں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور پروردگار